آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم انڈسٹریل کلسٹرز کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی کمرشل جغرافی کا ذکر بھی کیا تھا، پھر آپ کو وہ ڈسکشنز بھی یاد ہیں جو میں نے انٹرنیشنل بزنسز اور گلوبل بزنسز کے حوالے سے کی تھیں۔ مجھے بالکل اطمینان ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری وہ ڈسکشنز یاد ہوں گی۔ وہاں ایک چیز بار بار آتی رہی اور آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کرتی رہی کہ ایک بات یہ بار بار کہتے ہیں، وہ سرجیکل انڈسٹری ہے، وہ سپورٹس گڈس انڈسٹری ہے، وہ لیدر گڈز انڈسٹری ہے، وہ ٹیکسٹائل گڈز انڈسٹری ہے، وہ ہماری کٹلری انڈسٹری ہے، وہ ہماری سیرامکس انڈسٹری ہے، وہ ہماری کوئی بھی انڈسٹری جو ہے اس کے بارے میں بار بار کہا گیا۔ وہ یہ کہ ہمارے اپنے برانڈز نہیں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، ہم اصل میں او ای ایم کے طور پر کام کرتے ہیں، یعنی اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز کے طور پر ہم کام کرتے ہیں، یا ہم جاب پروسیسرز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہماری پروڈکٹس جاتی ہیں، مثلاً آپ کو یاد ہے میں نے سوکر بال کی ڈسکشن کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ فیفا کے بہت سارے ایونٹس ہیں، یعنی ایون ورلڈ کپ کے اندر بھی جو پلینگ بال استعمال ہوا وہ میڈ ان پاکستان تھا، اس کا اوریجن پاکستان تھا۔ لیکن کیا آپ کو جان کر حیرانگی نہیں ہوگی اس بات پر کہ وہ جس برانڈ کے تحت وہ بال وہاں استعمال ہوا وہ پاکستان کا برانڈ نہیں تھا، وہ میڈ ان پاکستان تو تھا لیکن وہ ایڈیڈاس کے سٹینڈرڈز کے اوپر بنایا گیا تھا اور اس کے اوپر ایڈیڈاس کا برانڈ لگا ہوا تھا۔ ایسے ہی اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو بتایا تھا کہ سرجیکل انسٹرومنٹس جو ہم یورپ میں بھجواتے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا میں بھیجتے ہیں، ہم امریکہ میں بھیجتے ہیں، وہ انسٹرومنٹس ہم بناتے ہیں لیکن ان انسٹرومنٹس پہ نام ہمارا نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کس کا نام ہوتا ہے؟ اس کے اوپر ان ممالک کی بڑی کمپنیوں کا نام ہوتا ہے۔ آپ لوگ اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت بڑی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہماری جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے، ایکسپورٹ ہے، اس میں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کتنا زیادہ رول ہے، بالکل آپ کو یاد ہے اور درست یاد ہے۔ مگر میں نے اس افسوس کا اظہار بھی تو کیا تھا نا آپ کے ساتھ اس وقت کہ ہماری پروڈکٹس تو پوری دنیا میں جاتی ہیں، لیکن مشکل ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اس کے اوپر برانڈز ہمارے نہیں ہوتے ہیں، برانڈ کسی اور کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اس وقت بھی آتا تھا، آپ مجھ کو پوچھنا چاہتے تھے، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، نہ آپ نے پوچھا نہ میں نے بتایا، اس لیے کہ میں نے سوچا تھا کہ کورس کو ایک طرح سے مکمل کر لیں کہ جو ہماری اختتامی گفتگو ہوگی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو تیسری دنیا کی انڈسٹریز ہوتی ہیں، جو پاکستان کی انڈسٹریز ہیں جو ایکسپورٹ کرتی ہیں، ان کا اپنا برانڈ کیوں نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے اوپر بہت سی ڈسکشن اور گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ ایک 4 فیکٹر ایکسپلینیشن ہے آن ورکنگ آف ایس ایم ایز وداؤٹ پروڈکٹ برانڈس، یعنی ہمارے بزنسز فرم برانڈ تو ہوتے ہیں لیکن ان کی پروڈکٹس برانڈڈ نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اور زیادہ یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہماری انڈسٹری میں ٹیکسٹائل کو چھوڑ کے زیادہ تر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر مجھے ایک کام کرنے کا موقع ملا اپنی ڈاکٹریٹ کے دوران۔ میں نے سرجیکل انڈسٹری کو اسٹڈی کیا فارملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوکر بار انڈسٹری اور کٹلری انڈسٹری اور کسی حد تک ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بھی میں نے مطالعہ کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنا ایک ایکسپلینیشن پریزنٹ کی جو کہ اس کو شائع کیا پیراڈائمز ریسرچ جرنل نے 2020 کے اندر۔ اچھا، اب اس ریسرچ کے اندر میری فائنڈنگ کیا ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اس فائنڈنگ کو شیئر کروں۔ ایک میں نے دیکھا کہ 4 فیکٹرز ہیں جو اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہماری بزنسز کے انٹرنیشنل منڈیوں میں، مارکیٹس میں برانڈز کیوں نہیں ہوتے ہیں۔
اچھا، اس میں ان فیکٹرز کی 4 کیٹیگرائزیشنز ہیں. ایک آرگنائزیشنل فیکٹرز ہیں، ایک انٹرپرینوریل فیکٹرز ہیں، ایک انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اور ایک مارکیٹنگ فیکٹرز ہیں. آئیے ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ ان سارے فیکٹرز کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ ہمارے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پروڈکٹ برانڈس کیوں نہیں ہوتے ہیں. مثلاً آرگنائزیشنل فیکٹرز جو کہ فرم لیول کے فیکٹرز ہیں، ادارے کے لیول کے فیکٹرز ہیں، اس میں سب سے پہلے تو آرگنائزیشنل کلچر ہے، پھر لمیٹڈ کمپٹنس بیس ہے، پھر لمیٹڈ ریسورس بیس ہے، پھر نیگلیجنس آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر لیک آف کور کمپیٹیٹیونیس ہے. دیکھیے، کلچر جو آرگنائزیشن کا کلچر ہے، آپ سب لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی تھوڑی سی کلچر کے موضوع پر. کیا ہوتا ہے کلچر؟ ہاں، کسی جگہ پر لوگ جس طرح رہتے ہیں، جس طرح سوچتے ہیں، جس طرح کام کرتے ہیں، وہ ان کا کلچر ہوتا ہے. اور کلچر کے بارے میں آپ لوگ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کلچر سوشل کلچر بھی ہوتا ہے اور آرگنائزیشنل کلچر بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اگر نیشنل کلچر کے بارے میں کبھی پڑھنا ہو تو ہاف اسٹریٹ کی ریسرچ پڑھیے گا، اور اگر آپ کو کبھی آرگنائزیشن کلچر کے بارے میں پڑھنا ہو تو شین کی ریسرچ پڑھیے گا. یہ 2 بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے برانڈز نہ ہونے کی ایک وجہ ہماری آرگنائزیشنز کا کلچر ہے. اچھا، اس کلچر میں کیا مشکل ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کلچر کے اندر آپ سمجھیے کہ ایک طرح سے خوف ہے، اس کلچر کے اندر انیشیٹو کی لیک ہے، اس کلچر کے اندر پروگریسونیس نہیں ہے. تو جو ہمارا آرگنائزیشنل کلچر ہے، جس کے اندر لانگ ٹرم سوچنے کا رجحان بھی نہیں ہے، ہماری ایڈہاکزم ہے، شارٹ ٹرم ہماری پلاننگ ہے، تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو بزنسز ہیں ان کے برانڈس نہیں ہوتے ہیں. دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ لمیٹڈ جو آپ کی کمپٹنس بیس ہے. مثلاً برانڈس بلڈنگ کے لیے جس قسم کی صلاحیت کی ضرورت ہے وہ بھی ہمارے بزنسز کے پاس ابھی نہیں ہے. اس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آرگنائزیشنل فیکٹر میں تیسری بات جو تھی وہ لمیٹڈ ریسورس بیس تھی. پھر جو وسائل، چونکہ یاد رکھیے گا جو برانڈس ہیں اور جو برانڈ رجسٹریشن ہے خاص طور پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو کافی سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، خاص طور پہ برانڈس کو رجسٹرڈ کروانے میں، سرٹیفیکیشنز لینے میں، اور اس کے لیے جتنی آپ کو محنت کرنی ہے وہ ریسورسز بھی ہمارے پاس کم ہوتے ہیں. پھر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو چیز ہے، اس کے اوپر ہم ایک طرح سے نا R&D کے یوزرز ہیں. ہمارے ہاں وطن عزیز میں بھی مجھے تھوڑا دکھ ہے، میں معذرت ہے، لیکن ابھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اتنا اچھا کلچر نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیز بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں اور ہماری سوسائٹی بھی نہیں. اسی طرح ہماری فارمز کے اندر بھی R&D کلچر بہت کم ہے. اچھا، اور ایک اور بات، لیک آف کور کمپیٹیٹیونیس. پھر جو برانڈ بن کر آگے نکلنے کے لیے جو چیز آپ کو بہت زیادہ ضروری چاہیے ہوتی ہے نا، وہ آپ کے اندر دوسروں سے کمپیٹ کرنے کی صلاحیت ہے. وہ صلاحیت بھی ہمارے بزنسز کے اندر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد دوسرا جو گروپ فیکٹرز ہیں وہ ہمارے انٹرپرینوریل فیکٹرز ہیں، جن کا تعلق بزنس مین کی خوبیوں یا خامیوں کے ساتھ ہے. دیکھیے، میں بہت سال انڈسٹری کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. میں خود بھی، جس طرح میں نے آپ کو ایک روز بتایا تھا کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک انٹرپرینور کے طور پر کیا تھا، اور بزنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے انٹرپرینور سے ملتا ملاتا بھی رہتا ہوں. تو 2 ایشوز ہیں جو انٹرپرینوریل لیول پہ ہمارے برانڈز نہ ہونے کی وجہ بنے ہیں. ایک کمپلیسنسی ہے ہمارے انٹرپرینور کی، اور دوسرا اس کا لمیٹڈ ویژن ہے. اچھا، کمپلیسنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی پروگرس کی، آپ نے بہت اچھے پیسے جو ہیں وہ کما لیے، بڑی سی گاڑیاں ہو گئیں آپ کے پاس، اچھی فیکٹری بن گئی، اچھے گھر بن گئے 2-3 بڑے شہروں کے اندر. اب آپ نے کہا کہ بس بہت ہو گیا ہے. جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں برانڈ بنانے کے لیے آپ کو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچنا پڑتا ہے،
اور آپ کو متحرک رہنا پڑتا ہے، آپ کو کمپلیسنٹ نہیں ہونا ہوتا. آپ اطمینان اچھی چیز ہے، جس طرح وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا کہ کانٹینٹمنٹ گیوز یو کراؤن ویئر دا فارچون ہیز ڈینائڈ اٹ، کہ اطمینان آپ کو وہاں تاج پہنا دیتا ہے جہاں مقدر نے آپ کو انکار کیا ہوتا ہے. اچھی بات ہے اطمینان، لیکن ہر دفعہ اچھی بات نہیں ہے. اس طرح بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ نے برانڈ بلڈنگ کرنی ہو تو. دوسری بات، ہمارا انٹرپرینور جو ہے اس کا ویژن بھی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا. آپ کہیں گے کہ اگر ایسا ہے تو تم نے جو 10-15 لوگوں کا بارے میں ہمیں پڑھایا تھا اس دن وہ کیا تھا؟ نہیں، وہ واقعی بڑے بزنس مین ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے برانڈز ان کے بھی نہیں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. تو اس کے بعد تیسری چیز جس کا بہت رول ہے، یہ اب تینوں انٹرنل فیکٹرز ہیں، آرگنائزیشنل فیکٹرز، انٹرپرینور اور اب مارکیٹنگ فیکٹرز آ گئے. تو مارکیٹنگ میں ایک تو آپ کی لنکیجز نہیں ہیں جو اینڈ یوزرز ہیں ان کے ساتھ. مثلا سرجیکل انڈسٹری کا میں نے مطالعہ کیا تو جو ہماری سرجیکل انڈسٹری ہے اس کا آپ کی جو جو آپ کی ہیلتھ انڈسٹری ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ لنکیجز نہیں ہے، کیونکہ یہ سب وینڈرز کے طور پہ کام کرتے ہیں. لہٰذا جب آپ کا اینڈ یوزر کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں ہوتا تو آپ کی وہ لرننگ بھی نہیں ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ ہوموجینیسنس ایک ایشو ہے. یعنی آپ کے اندر جو برانڈ جب بنانا نا آپ نے، تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ سب ایک جیسی چیزیں ہی بنا رہے ہیں اور میڈیوکریٹی بہت زیادہ ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے ہاں ایک اور نگلیکٹ ہے انٹرنیشنل ڈیمانڈز کا. ہمارا انٹرپرینور انٹرنیشنل ڈیمانڈز پہ وہ توجہ نہیں دیتا. اور آپ تو جانتے ہیں برانڈ اور مارکیٹنگ از آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا کسٹمر ڈیمانڈس اینڈ رسپونڈنگ دیم ٹو اکارڈنگلی. اچھا، اسی طرح سے ہمارے جو اسٹریٹجک اویئرنیس ہے برانڈ مینجمنٹ کے حوالے سے وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ فیکٹرز میں ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے انٹرنیشنل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کا نہ ہونا ہے. دیکھیے، آپ نے اگر برانڈ بلڈ کرنا ہے نا تو پھر آپ کو انٹرنیشنل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس بھی رکھنے پڑیں گے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہ تو 3 تھے آرگنائزیشنل، انٹرپرینیوریل اور مارکیٹنگ انٹرنل فیکٹرز جو کہ ہمارے ہاں برانڈز نہ ہونے کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو ایک چوتھا فیکٹر بھی ہے جس کو ہم انوائرمنٹل فیکٹر یا ایکسٹرنل فیکٹر کہتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے، ایکسٹرنل فیکٹر ہے، وہ کس طرح سے اپنا ایک رول پلے کرتا ہے. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے گورنمنٹ سپورٹ. ہمارے انٹرنیشنل جتنے بھی اس وقت آپ کو، اگر آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر چلے جائیں نا، تو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر آپ کو ایک چیز بہت نظر آئے گی، وہ یہ کہ وہاں کے جو گورنمنٹس ہیں، وہاں کے جو ادارے ہیں، وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اپنی بزنس کمیونٹی کو. ہماری ایک مشکل یہ بھی ہے کہ جو ایک گورنمنٹ کی ہمیں سپورٹ چاہیے ہمارے بزنس مین کو، گورنمنٹ اس کو اس طرح کی سپورٹ دینے میں ڈٹرمنٹ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ایک انٹلیکچول پراپرٹی کا جو ایک نیٹ ورک ہے، جو ایک کلچر ہے ہمارے ہاں، وہ بڑا ویک ہے. ہم نے ڈسکس کیے تھے انٹلیکچول پراپرٹی رائٹس، لیکن میں نے وہاں آپ کو یہ فیکٹس نہیں بتائے کہ ہمارے ہاں دوسروں کی چیزوں کو کاپی کر لینے کا رواج بہت زیادہ ہے، اور ایسا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونے کی جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو جب لوگ پروٹیکٹڈ فیل نہیں کرتے نا تو وہ زیادہ انویسٹ بھی نہیں کرتے ہیں برانڈس کے اوپر. اچھا، اس کے بعد ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ نیگیٹو کنٹری آف اوریجن افیکٹ کہا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وطن عزیز وسائل سے، صلاحیتوں سے مالا مال ہے، لیکن ہم نے اس رفتار سے ترقی نہیں کی ہے، اور ہم نے اپنا وہ ایک امیج دنیا میں نہیں بنایا ہے ہمارے لوگوں نے. اس لیے ہمیں پاکستانی اوریجن ہونے کی وجہ سے بھی کہیں کہیں نقصان ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور اپنی اصلاح کا مقام بھی ہے. نیشنل کلچر بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے. مثلاً آرگنائزیشن کلچر پہ تو میں نے گفتگو کر دی. دیکھیے، ہم کبھی خود کا محاسبہ کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم پروگریسو ہیں، کیا ہم نام بنانا چاہتے ہیں،
کیا ہم لانگ ٹرم میں سوچنے والے ہیں؟ تو مجھے افسوس ہے کہ اس کا جواب بہت اچھا نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا، میں آپ کو مایوسی نہیں دینا چاہتا، لیکن میں آپ کو وہ خواب بھی نہیں دکھانا چاہتا جن میں حقیقت نہ ہو. تو عزیزان من، یہ فریم ورک جو ہے 4 فیکٹر ایکسپلینیشن، یہ اب آپ کے ان سوالوں کا جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ کیوں ہمارے جو انڈسٹریز ہیں ان کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں برانڈز نہیں ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور ہم اس کے اندر موضوع کو ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اس کے اوپر گفتگو کر لینی چاہیے، وہ جی وی سی ہیں، گلوبل ویلیو چین. آپ لوگوں کو میں نے ویلیو چینز کے بارے میں تو کچھ بتایا تھا کہ جو چین آف ویلیو ہوتی ہے، جو کہ سپلائر سے شروع ہوتی ہے، مینوفیکچرر سے ہوتے ہوئے ڈسٹریبیوٹر کے ذریعے اینڈ یوزر کو پہنچ جاتی ہے. اچھا، یہ جو دنیا بھر میں ایک فیکٹ ہے، اور یہ بالکل درست فیکٹ ہے، کہ جو دنیا میں پروڈکٹس بنتی ہیں وہ بنتی کہیں اور ہیں اور استعمال کہیں اور ہوتی ہیں. مثلا چائنا دنیا کی بے بہا پروڈکٹس بناتا ہے، اور وہ پروڈکٹس صرف چائنا میں تھوڑی استعمال ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہیں. اچھا، اسی طرح سے ایک بہت قابل غور چیز یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز بنتی، مثلا ایک گارمنٹ آپ استعمال کرتے ہیں، میں نے ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے اس وقت، اگر آپ اس شرٹ کو ٹریس کریں گے نا تو یہ جی وی سی کی پروڈکٹ ہے. اس کے اندر دنیا کے بہت سارے ممالک، کپاس کہیں سے ہے، دھاگا کہیں بنا ہے، کپڑا کہیں بنا گیا ہے، رنگ کہیں کیا گیا ہے، سلائی کہیں ہوئی ہے، اور ڈسٹریبیوٹ کسی نے کیا ہے، پہنچا کہیں پر اور ہے. اسی طرح سے سرجیکل انسٹرومنٹس، جس کا میں بہت ذکر کیا کرتا ہوں، اس کا لوہا ہم یورپ سے منگواتے ہیں، یہاں اس کی کٹنگ کرتے ہیں، فورجنگ کرتے ہیں، بناتے ہیں، برانڈ کرتے ہیں، پھر اس کی سرٹیفیکیشنز کہیں اور ہوتی ہیں، ڈسٹریبیوشن کہیں اور ہوتی ہے، اور وہ یورپ، امریکہ اور دنیا بھر میں بکتا پھرتا ہے. تو جو پروڈکٹس اس وقت ہم دنیا بھر میں استعمال کرتے ہیں نا عزیزان من، یہ اصل میں جی وی سی کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. گلوبل ویلیو چین اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. یہ بہت واسٹ موضوع ہے، میں اس کے اوپر مختصر گفتگو ہی صرف کروں گا. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہے ڈیزائن اینڈ ریسرچ، وہ ایک ملک میں ہو رہی ہے کسی پروڈکٹ کی، پھر را مٹیریل ایکسٹریکشن ہے وہ کہیں اور سے ہو رہی ہے، کمپوننٹ مینوفیکچرنگ ہے وہ کہیں اور ہو رہی ہے، اسمبل ان کو کہیں اور کیا جا رہا ہے، مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن کہیں گلوبلی ہو رہی ہے، اور آفٹر سیل سروس لوکلی بھی مل رہی ہے اور گلوبلی بھی مل رہی ہے. تو جو دنیا میں جو چیز آپ کو ایز اے بزنس پرسن سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو پروڈکٹس ہیں وہ گلوبل ویلیو چین کی پروڈکٹ ہوتی ہیں، جس میں بہت سے پلیئرز اور بہت سے ممالک انوالو ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے، رول ہے نا جی وی سی کے اندر، سب سے اوپر جن کا رول ہے وہ او بی ایمز ہوتے ہیں، اوریجنل برانڈ مینوفیکچررز، جو برانڈ بنا رہے ہیں. پھر او ڈی ایمز ہوتے ہیں، عام طور پہ او بی ایم اور او ڈی ایم اکٹھے ہوتے ہیں، اوریجنل ڈیزائن مینوفیکچررز. اور پھر او ای ایمز ہوتے ہیں، اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز، جو جس طرح ہم پاکستان میں اکوپمنٹ بناتے ہیں، ہماری زیادہ بزنسز او ای ایمز ہیں. او ڈی ایم بھی نہیں ہے، او بی ایم بھی نہیں ہے، برانڈ بھی باہر کا، ڈیزائن بھی باہر کا ہم بناتے ہیں. ایک جے پیز ہوتے ہیں، جاب پروسیسرز، جو پورا اکوپمنٹ نہیں بناتے، جو ایک یونٹ ہے اس کو بناتے ہیں. تو جی وی سی کی جو سورسنگ ہے، جو یہ مختلف رولز ہیں، یہ مختلف کنٹریز کے اندر پرفارم کیے جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ 4 فیکٹر ایکسپلینیشن ٹو ناٹ ہیونگ دا برانڈس اور جی وی سی کی سمجھ آئی ہوگی. بہت شکریہ.